بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان غیر توریہ کی راہوں میں سابقہ حکم سے استدراک ہے۔ ایک قدم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اٹھایا اس سلسلے میں وہ بیان ہوا تھا کہ توریہ ہو چاہے غیر توریہ ہو، دونوں میں دیگر جتنی بھی یہ راہیں ہیں توریہ اور غیر توریہ کی، ان کے ذریعے ضرر سے تفصی سے عاجز ہونا یہ معتبر نہیں ہے ایک راہ کے صدق میں۔ یعنی اگر انسان توریے پر قادر ہے یا توریے کے علاوہ دیگر راہوں پر قادر ہے اور ان کے ذریعے وہ اس ضرر سے خود کو بچا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ توریہ یا غیر توریہ کی اس راہ سے خود کو بچا نہیں رہا اور وہ کام انجام دے رہا ہے جس پر اسے اکراہ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اکراہ پھر بھی صادق آتا ہے۔ یہ مطلب پیچھے ہم نے بیان کیا، اور آج کے ہمارے اس درس کے اندر شیخ انصاری دروا کے سلسلے میں ایک اور قدم اٹھا رہے ہیں، ایک اور مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ استدراک ہے گزشتہ اس حکم سے کہ جو غیر توریہ کی راہوں کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ یعنی آج ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں، ان اہم مطالب میں سے ایک مطلب توریہ کے علاوہ دیگر راہوں میں تفصی سے عجز کا معتبر ہونا، یہ جو حکم ہے وہ استدراک کے طور پر آگا بیان کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ تفصی سے عاجز ہونا معتبر نہیں ہے، لہٰذا وہ اقراء اس پر صدق کرے گا، لیکن آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اب استدراک کرتے ہوئے توریہ کے علاوہ دیگر ان تمام راہوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، تفصی سے عاجز ہونا معتبر ہے، تب جا کے وہ مکرہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ تفصی سے عاجز نہیں ہے اور توریہ کے علاوہ دیگر راہیں اس کے لیے موجود ہیں ضرر سے بچنے کے لیے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مکرہ نہیں ہوگا۔ مذکورہ حکم کے دلائل بیان ہوں گے، کیوں آگا یہاں پر استدراک کر رہے ہیں اور اس حکم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ضرر سے تفصی کا اقراء کے مصادیق سے نہ ہونا، اس مطلب کو آگا بیان کریں گے کہ آیا ہم جب کہہ رہے ہیں کہ انسان خود کو ضرر سے بچائے اور دیگر راہوں سے، تو یہاں پر یعنی ضرر سے تفصی اور آزادی دیگر راہوں سے اگر حاصل کی جائے تو کیا وہ اقراء کے مصادیق میں سے ہوں گے؟ کیا وہاں پر چونکہ وہ ضرر کو دور کر رہا ہے اور وہ کام انجام دے رہا ہے جو مکرہ علیہ کے علاوہ فعل ہے، دیگر توریہ کے علاوہ دیگر جو راہیں ہیں وہاں سے وہ اس تفصی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اس ضرر سے، تو آیا وہ مصادیق اقراء میں سے ہیں، وہاں بھی وہ مکرہ ہوگا یا مکرہ حساب نہیں ہوگا؟ تو اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ آج چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لیکن الانصاف، یہ لاکنہ سے استدراک کر رہے ہیں گزشتہ غیر توریہ کے موارد میں بیان کیے گئے حکم سے۔ فرماتے ہیں لیکن انصاف، حق اور انصاف یہ ہے کہ ان وقوع الفعل عن الاقراء لا يتحقق الا مع العجز عن التفصی بغیر توریہ۔ فرماتے ہیں کہ اقراء کی صورت میں جو فعل انجام پائے اور واقع ہو، یہ فعل کا اقراء کی بنیاد پر واقع ہونا تحقق نہیں پاتا، یہ وقوع یعنی باب اقراء واقع نہیں ہوتا، تحقق نہیں پاتا، الا مگر جب وہ عاجز ہو توریہ کے علاوہ دیگر راہوں کے ذریعے اس ضرر سے تفصی اور اپنے آپ کو خلاص کرنے کی نسبت، اپنے آپ کو آزاد کرنے کی نسبت، خود کو بچانے کی نسبت وہ عاجز ہو۔ یعنی وہ توریہ کے علاوہ دیگر جو راہیں ہیں تفصی کی، خود کو بچانے کی، ان میں سے کسی ایک راہ پر قادر نہ ہو۔ جب عاجز ہوگا، قادر نہیں ہوگا، تب جا کے یعنی اب اس کے پاس راہ چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اسی مکرہ علیہ فعل کو جو ہے وہ انجام دے، جس پر اسے اقراء کیا گیا ہے اسے انجام دے، تو یہاں پر وہ اقراء صدق کرے گا۔ تو بس یہ وہ حکم ہے جو ہم نے گزشتہ حکم جو دیا تھا، شیخ انصاری نے جو بیان کیا تھا، اس سے استدراک کر رہے ہیں آگا یہاں پر۔ دلیل کیا ہے، کیوں آگا یہاں پر
حق و انصاف یہ جان رہے ہیں کہ یہاں معتبر ہے عاجز ہونا توریے کے علاوہ دیگر راہوں کی نسبت جو ہے تفصیل سے، فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عَلَيْهِ هُوَ خَوْفُ تَرَتُّبِ الضَّرَرِ الْمُتَوَعَّدْ بِهِ عَلَى التَّرْكِ، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ معتبر ہے فیہ اس اکراہ کے اندر، کیا چیز معتبر ہے، ملاک کیا ہے، ان یکونا کہ وہ داعی علیہ اس فعل پر، یعنی وہ جو اکراہ کی بنیاد پر وہ فعل انجام دے رہا ہے، اکراہی فعل کو جو انجام دے رہا ہے، اس اکراہی فعل پر جو داعی ہے اس کو ابھارنے والی چیزیں وہ کیا ہے، وہ خوف ترتب الضرر، اس ضرر کے مترتب ہونے کا خوف ہے، المتوعد بہ علی الترک، کہ جس ضرر کی نسبت اسے وعید حاصل ہے اس شخص کی جانب سے، مکرہ کی جانب سے، اسے ڈرایا گیا ہے کس بات پر، علی الترک، اگر وہ اسے انجام نہیں دے گا، یعنی اگر وہ فعل وہ کام انجام نہیں دے گا تو اس مکرہ کی جانب سے اس کے لیے وعید ہے، ایک جو ہے وہ تہدید ہے ضرر کے مترتب ہونے کی، اور اس انسان کو جو مکرہ ہے اسے وہ خوف حاصل ہے، جب وہ خوف حاصل ہے اور یہ خوف دائی بن رہا ہے اس فعل کے انجام کی، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مکرہ حساب ہوگا اور وہ فعل اکراہی حساب ہوگا، لہٰذا اس کا کوئی اثر اس کے ایک مترتب نہیں ہوگا، پھر وہ رفع جو ہے مصدوق رہو کے اس باب میں آئے گا۔ یہ اعتبار، یہ ملاک ہے ایک جو ہے وہ یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ معتبر ہے تو یہ کب جو ہے ملاک اور یہ جو شرط ہے یہ کب حاصل ہوگی، یہ تب ہوگی جب اس شخص کو اس ضرر سے بچنے کی یعنی دیگر راہ موجود نہ ہو توریے کے علاوہ، چونکہ توریے کے اندر تو ہم نے حکم بیان کر دیا تھا کہ نصوص اور فتاوا اور وہ روایات تھی، اس لیے ہم توریے کی طرف نہیں بڑھ رہے، غیر توریے کے علاوہ دیگر راہوں سے اس کے پاس کوئی راہ فرار حاصل نہ ہو، چونکہ اگر محدود ہو جائے گی آزادی اسی کام کو انجام دینے پر جس پر اسے اکراہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، تو اب دائی حاصل ہو جائے گا اس فعل کا، دائی کیا ہے کہ اس کو خوف حاصل ہے، لیکن اگر کوئی اور راہ موجود ہے توریے کے علاوہ خود کو اس ضرر سے فرار کرنے کی، بچانے کی، تو پھر وہ خوف وجود نہیں پاتا ضرر کے مترتب ہونے کا، لہٰذا وہ دائی جو اس فعل کے انجام دینے پر خوف کا حاصل ہونا تھا وہ نہیں رہتا پھر، لہٰذا یہ خوف تب ہوگا جب کوئی اور راہ فرار اسے موجود نہ ہو، یہ ایک مطلب۔ اور پھر دوسری جو دلیل ہے، دوسرا جو مطلب یہاں پر بیان کرتے آگا وہ یہ کہ وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّفَصِّي لَا يَكُونُ الضَّرَرُ مُتَرَتِّبًا عَلَى تَرْكِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ، اگر وہ قادر ہے تفصی پر، خود کو اس ضرر سے بچانے پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ تفصی پر اس قدرت کی صورت میں لا يكون الضرر مترتبا على ترک المکرہ علیہ، اب اگر ضرر اس پر مترتب ہو رہا ہے تو یہ ضرر کا یعنی یہ جو ضرر ہے یہ مترتب نہیں ہوگا مکرہ علیہ کے ترک پر، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب مثلا اس کے پاس جو کہ راہ فرار موجود تھی اور اس نے اس راہ کا استعمال نہیں کیا، اور مکرہ علیہ جس پر اسے اکراہ کیا گیا تھا اور اس کے لیے تہدید کی گئی تھی ضرر کی، اب ضرر اگر اس پر مترتب ہونے جا رہا ہے اس کام کے انجام نہ دینے پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ضرر اس مکرہ علیہ کو انجام نہ دینے پر مترتب نہیں ہو رہا، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضرر جس پہ آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اس مکرہ علیہ کو انجام نہیں دے رہا، اس لیے یہ ضرر متوجہ ہو رہا ہے لہٰذا اسے وہ انجام دینے پر مجبور ہے، نہیں، تفصی کی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، فرماتے ہیں کہ بل علی ترکہ و ترک تفصی معا، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ضرر مترتب ہے اس مکرہ علیہ کام کے انجام نہ دینے پر، ترک ہی یعنی ترک مکرہ علیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفصی کے ترک کرنے پر، معاً یعنی یہ ضرر ان دونوں کے ترک کرنے پر مترتب ہے، کیونکہ اس نے ایک تو مکرہ علیہ جس پر اس کو مجبور اور اکراہ کیا گیا تھا اس کو انجام نہیں دیا، اور ساتھ میں اس نے راہ فرار جو تفصی اس کو حاصل تھی اسے بھی ترک کر دیا، تو لہٰذا یہاں ضرر حاصل ہو رہا ہے اس کو اس وجہ سے، لہٰذا جب اس وجہ سے ضرر اس پر مترتب ہو رہا ہے تو یہاں وہ مکرہ نہیں رہتا پھر، کیوں، اس لیے کہ اکراہ میں معیار کیا تھا کہ ضرر اس کی طرف متوجہ ہو اس مکرہ علیہ کے انجام نہ دینے پر،
جبکہ یہاں جو اس کی طرف ضرر متوجہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہ اس لیے کہ مکرہ علیہ کو اس نے انجام نہیں دیا، بلکہ یہاں ضرر متوجہ ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک مکرہ علیہ اور ایک وہ تفسی۔ تو بس یہاں اگر ضرر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ مکرہ نہیں ہوگا اور یہ اکراہ کے باب سے نہیں ہوگا۔ لہذا فدفع الضرر یحصل بأحد الامرین، یہاں ضرر کا دفع کرنا دو چیزوں میں کسی ایک کے ذریعے اس کے لیے حاصل ہے، من فعل المکرہ علیہ، مکرہ علیہ کو انجام دے، والتفسی، یا جو ہے وہ تفسی کرے یعنی خود کو آزاد کرے ایک اور راہ سے، اسی سے اب اس کو اختیار حاصل ہے۔ لہذا فہو مختار فی کل منہما، یہ شخص مختار ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر کہ یا وہ مکرہ علیہ کا کام انجام دے، فعل انجام دے، یا تفسی کرے۔ ولا یستر کل منہما الا باختیارہ، بس فلا اکراہ، فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی فعل اس سے صادر نہیں ہوگا مگر اس کے اپنے اختیار سے۔ جب اس طرح سے ہے تو فلا اکراہ، اس صورتحال میں کوئی اکراہ یہاں پر حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ اس طرح سے ہے اور اس زاویے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بس توریے کے علاوہ اگر کوئی اور راہ اس کے پاس ہے تو اس سے اس کو تفسی حاصل کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس دیگر راہ سے عاجز ہوتا ہے تب جا کر وہ مکرہ کہلائے گا۔ تو اس طرح توریے کے علاوہ دیگر راہوں میں یہ عاجز ہو جانا تفسی سے یہ معتبر ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد پھر ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے کہ یہاں پر اگر وہ تفسی کر رہا ہے اس ضرر سے تو یہ ضرر سے تفسی یعنی توریے کے علاوہ کسی اور راہ سے اس ضرر سے خود کو بچانا بھی تو درواقع مجبوری کی وجہ سے ہے اور یہ اکراہ کے مصادیق میں سے ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ التَّفَسِّي مِنَ الضَّرَرِ أَحَدَ فَرْضَيْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسی ہے ضرر کی یہ مکرہ علیہ کے دو مصادیق میں سے ایک نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پر درواقع جس پر اسے اکراہ کیا گیا ہے وہ دو چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے یہ تفسی ہے، بس ضرر سے تفسی کو آپ مکرہ علیہ کے مصادیق میں سے ایک جانیں۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس دو افراد مکرہ علیہ کے دو مصادیق میں سے ایک نہیں جانیں گے۔ حتی لا یوجب تخییر الفاعل فیہما سلب الاکراہ عنہما، یہاں تک کہ پھر یہ کہا جائے کہ موجب نہیں ہوتا فاعل کا اس کے اندر اختیار رکھنا اس سے اکراہ کے سلب کو، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تفسی ان میں سے ایک فرد ہے لہذا فاعل جو اس کے اندر مختار ہے اس کا یہ اختیار سبب نہیں بنتا کہ اکراہ اس سے سلب ہو جائے، یعنی اس اختیار رکھنے کی صورت میں ہم کہیں کہ اب وہ مکرہ نہیں ہے، یعنی اس اکراہ کے سلب کا ہم کہیں کہ یہ اختیار باعث نہیں ہو رہا لہذا وہ مکرہ ہے۔ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تفسی مصادیق کے ان اکراہ میں سے نہیں ہے، مکرہ علیہ کے ان دونوں مصادیق میں سے ایک مصداق جو ہے یہ قرار نہیں پاتا کہ آپ یہ کہیں کہ اس پر بھی وہ مکرہ ہی ہے، تاکہ آپ کہیں کہ وہ جو اسے اختیار حاصل ہے وہ اختیار اس اکراہ کے سلب کا باعث نہیں ہو رہا۔ نہیں، اس کی وجہ نیچے آگے بیان کریں گے، اس لیے کہ یہ خود جو تفسی اسے حاصل ہے یہ اصلاً اکراہ کے موضوع کو ہی ختم کر دیتی ہے، اکراہ ہی نہیں رہتا وہاں پر۔ اس کو نیچے آگا اس کی علت بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک مثال دیتے ہیں بیچ میں، اس کی مثال فرماتے ہیں کما لو اکرہہ علی احد الامرین، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اگر وہ اسے مجبور کرتا ہے دو امر میں کسی ایک پر، یعنی ایک مرتبہ اکراہ جو ہے وہ ایک چیز پر معین پر ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ مال مجھے نہیں دیا تو میں تیری آبرو ریزی کروں گا، یہ معین ایک چیز پہ اس کو اکراہ ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے اکراہ دو چیزوں میں کسی ایک پر ہوتا ہے لیکن یعنی ان دو چیزوں میں مردد کر کے اکراہ اسے کیا جاتا ہے کہ یا یہ تو کام انجام دے یا وہ کام انجام دے، درست ہے؟ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک انجام نہیں دیا تو پھر یہ ضرر تمہارے اوپر مترتب ہوگا۔ تو یوں اکراہ اسے کیا جا رہا ہے دو یعنی چیزوں میں کسی ایک پر، لیکن دونوں چیزوں کو لایا جا رہا ہے تردیدی صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ حیث یقع کل منہما حینئذ مکرہا، کہ اس صورت میں ان میں سے ہر ایک کیا ہو جاتا ہے، مکرہ حساب ہوگا، یعنی وہ دونوں چیزیں جو مکرہ اس مکرہ کے لیے بیان کر رہا ہے کہ یا تو یہ کام انجام دے یا وہ انجام دے، یعنی ان میں سے کوئی ایک انجام دے، تو اب یہ دونوں چیزیں اس اکراہ کے مصادیق میں آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں فعل مکرہ جو ہے وہ یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مکرہ کا عنوان لیتا ہے کہ یعنی اسے اس پر اکراہ کیا گیا ہے اس شخص کو۔
اور لیکن یہ جو ہم تفسی کی بات کر رہے ہیں، آغا فرماتے ہیں کہ یہ ان میں سے نہیں. یہ کما کی جو آغا نے مثال اور تشبیہ دی، یہ تشبیہ معکوس تھی کہ جس طرح اس مثال کے اندر یہ دونوں مصادیق اقرا کے باب سے ہیں، تفسی ایسے نہیں ہے. ضرر سے تفسی یعنی دفع ضرر، یہ مطلقہ طور پہ ضرر سے تفسی اور ضرر کو خود سے دور کرنا، یہ اقرا کے مصادیق میں سے نہیں ہے. اور بالخصوص یہاں جو ہم تفسی کی بات کر رہے ہیں یہ ان مصادیق میں سے نہیں ہے. کیوں؟ لأن یہ اس لیس تفسی کی علت ہے. لأن الفعل المتفسی بہی، فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ فعل المتفسی بہی کے جس کے ذریعے وہ شخص جو ہے تفسی حاصل کر رہا ہے، مسکت عن المکرہ علیہ، یہ اس مکرہ علیہ سے مسکت ہے، یعنی جس پر اس کے اکراہ کیا گیا ہے اس اکراہ کی صورتحال سے اس کو ساکت کر دیتا ہے. یعنی یہ فعل اصلا اکراہ سے نکال دیتا ہے اسے. لا بدل لہ، ایسا نہیں کہ اس کا بدل ہو تاکہ اکراہ کے مصادیق میں قرار پائے، نہیں، بلکہ یہ اسی مکرہ علیہ سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اکراہ کے موضوع کو یہاں ختم کر دیتا ہے. ولذا لا یجری، فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے لا یجری احکام المکرہ علیہ اجماعاً، اس پر جو ہے وہ مکرہ علیہ کے احکامات جاری نہیں ہوں گے، اس پر اجماع ہے. فلا یفسد اذا کان عقدا، اور فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا اس کا وہ فعل اگر وہ فعل عقد ہو، یعنی جس فعل کے ذریعے، جس طوریے کے علاوہ اس دیگر راہ کو اس نے استعمال کیا ہے تاکہ یہ اکراہ سے بچے، یعنی اس ضرر سے بچے، اگر وہ فعل جو فعل متفسی تھا جس سے وہ تفسی حاصل کر رہا تھا وہ اگر عقد تھا تو یہاں پر وہ عقد اس کا صحیح باطل نہیں ہوگا، چونکہ یہ اکراہ کے اس موارد میں سے نہیں ہے. مثلا جو ہے یہاں پر ایک ظالم نے اسے کہا کہ یہ گھر مجھے بیچ دو، اس نے ایک اور طاقتور شخص کو وہ گھر بیچ دیا تاکہ اس ضرر سے وہ دور ہو جائے. تو یہاں پر وہ جو اس نے کام انجام دیا وہ بے تھا، اپنے گھر کو بیچنا تھا دوسرے شخص کو، تو یہاں پر یہ معاملہ اس کا باطل نہیں ہے، چونکہ یہ دفع ضرر کے باب سے ہے، تفسی کے باب سے ہے، نہ جو ہے وہ اکراہ کے باب سے. تو اس طرح یہاں ہم نے دیکھا اس دوسرے مرحلے اور قدم میں آغا نے جب استدراک کیا لیکن الانصاف سے، تو غیر توریہ کے اندر آغا نے اس شرط کو معتبر جانا جو کہ عاجز ہونے کی شرط تھی کہ دیگر راہوں سے انسان عاجز ہو جائے تب وہ جا کر مکرہ حساب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.